اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، ان میں سے کسی کی بھی اقتدا کر لو ہدایت پر رہو گے۔ یہ جو اردو کے الفاظ ہیں یہ حدیث کے الفاظ ہیں، تو حدیث عربی میں کیا وہ آپ کے سامنے پڑھنے لگا ہوں۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، بِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتم، ان میں سے جس کی بھی اقتدا کرو گے ہدایت تمہیں مل جائے گی، ہدایت پالو گے۔ یہ حدیث امام بربہاری کیوں لے کر آئے ہیں؟ صحابہ کرام کی شان بیان کرنے کے لیے، ان کا مقام و مرتبہ بیان کرنے کے لیے، کہ صحابہ کرام میں سے ہر صحابی ستارہ ہے۔ آپ کسی ایک ستارے کے پیچھے چل پڑے، ہدایت پا جائیں گے، جنت میں پہنچ جائیں گے، جہنم کی آگ سے بچ جائیں گے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے۔ آپ کی طرف یہ الفاظ منسوب کیے گئے ہیں، لیکن ثبوت نہیں مل سکا کہ آپ نے یہ الفاظ ادا کیے ہوں۔ حوالہ لکھیں پہلے، امام ابن عبد البر اس کو لے کر آئے ہیں اپنی کتاب جامع بیان العلم وفضلہ۔ امام ابن عبد البر اس کو اپنی کتاب جامع بیان العلم وفضلہ میں لے کر آئے ہیں، اور اس کا نمبر ہے وہاں پہ 1760 1760۔ اور امام ابن عبد البر اس کو لانے کے بعد خود ہی کہتے ہیں ھذا اسناد لا تقوم به حجہ، کہ یہ حدیث جس سند کے ذریعے آئی ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ جس کے اوپر اعتماد کیا جا سکے۔ ابن عبد البر خود ہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ الفاظ ثابت نہیں ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ اور امام ابن حزم کہتے ہیں ھذہ روایت ساقطہ، یہ روایت اس قابل نہیں ہے کہ اس کی طرف دیکھا جائے، التفات کیا جائے، اس کو اہمیت دی جائے۔ اور شیخ البانی رحمہ اللہ اس روایت کو لے کر آئے ہیں اپنی کتاب السلسلہ الضعیفہ میں، وہ کتاب جو انہوں نے خاص کی ہے من گڑت اور ضعیف روایات کے لیے، وہاں اس کو لے کر آئے ہیں، اور وہاں پہ اس کا نمبر ہے 58 اور کہا ہے کہ موضوع۔ شیخ البانی کیا کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ موضوع ہے، وضع کردہ ہے، خود ساختہ ہے، گڑی گئی ہے، اللہ کے رسول کے الفاظ نہیں ہیں۔ بہت سارے لوگ اس روایت کو بڑے ذوق و شوق سے بیان کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ایسی روایت بیان کر کے ہم دین کی اور صحابہ کرام کی خدمت کر رہے ہیں، لیکن یہ اسلام کی خدمت نہیں ہے، کیونکہ اسلام نے جس شخصیت کو یہ مقام دیا ہے کہ آپ ان کی پیروی کریں گے تو ہدایت پائیں گے، وہ ایک ہی ہے۔ وہ کون ہے؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ اکرام کا مقام و مرتبہ بہت اونچا ہے، علم کے پہاڑ ہیں، لیکن معصوم نہیں ہیں۔ ان کو یہ درجہ نہیں دیا جا سکتا کہ جس صحابی کے بھی آپ پیچھے لگ جائیں گے، جس کی بھی آپ اقتداء کریں گے، جس کی بھی آپ تقلید کریں گے، آپ جنت میں پہنچ جائیں گے، آپ کو ہدایت مل جائے گی، کیونکہ صحابہ کرام معصوم نہیں ہے۔ اس لیے کہیں نہ کہیں ان سے غلطی ہو جاتی ہے، اگرچہ یہ غلطیاں ایسی نہیں ہیں کہ جن کی وجہ سے ان کے مقام و مرتبے میں کوئی کمی آئے۔ ان کے کارنامے اتنے زیادہ ہیں، ان کی عبادات اتنی زیادہ ہیں، ان کی تلاوتیں اتنی ہیں، ان کے اذکار اتنے ہیں، ان کا علم اتنا ہے کہ یہ چند اخطاء ان کے مقام و مرتبہ پہ اثر انداز نہیں ہوتی۔ لیکن یہ بات طے ہے کہ صحابہ کرام معصوم نہیں ہیں، اور ہم پہلے پڑھ چکے ہیں ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ امام طحاوی نے کیا کہا تھا؟ لا نفرط فی حب احد منہم، ہم صحابہ کرام کی محبت میں مبالغہ سے کام نہیں لیتے، غلو سے کام نہیں لیتے، اور یہ مبالغہ ہے یہ کہنا کہ کسی بھی صحابی کی آپ تقلید کر لیں۔ یہاں پہ
میں امام ابن حزم رحمہ اللہ کے چند الفاظ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جن کا تعلق ہے اسی روایت سے. امام ابن حزم کہتے ہیں فقد ظہر ان هذه الروایت لا تثبت اصلا، یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ یہ روایت بالکل بھی اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. بل لا شک انہا مکذوبہ، بلکہ اس بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ یہ جھوٹی روایت ہے، خود ساختہ روایت ہے. امام ابن حزم کی چونکہ بات بہت لمبی ہے تو میں نے عبارت کے کچھ حصے حذف کر دیے ہیں. تو آگے چل کے وہ کہتے ہیں وَقَدْ نَهَا تَعَالَى عَنِ التَّفَرُّقِ وَالِاخْتِلَافِ بِقَوْلِهِ وَلَا تَنَازَعُوا، اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں وَلَا تَنَازَعُوا کہہ کر اختلاف سے، فرقہ واریت سے، باہمی تقسیم سے روکا ہے، منع کیا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا تَنَازَعُوا، ایک دوسرے سے اختلاف نہ کرو، جھگڑا نہ کرو. کہتے ہیں فَمِنَ الْمُحَالِ أَن يَأْمُرَ رَسُولَهُ بِاتِّبَاعِ كُلِّ قَائِلٍ مِّنَ الصَّحَابَةِ، تو یہ ناممکن ہے کہ وہ اللہ جو حکم دے رہا ہے کہ آپس میں اختلافات میں واقع نہیں ہونا، وہ اللہ تعالیٰ اپنے رسول کو یہ حکم دے کہ صحابہ کرام میں سے کسی بھی صحابی کی پیروی کی جا سکتی ہے، یہ ناممکن ہے. کیسے؟ کہتے ہیں اس لیے کہ وَفِيهِم مَّن يُحَلِّلُ الشَّيْءَ وَغَيْرُهُ يُحَرِّمُ، صحابہ کرام میں ایسا صحابی بھی آپ کو ملے گا جو ایک چیز کو حلال قرار دے رہا ہوگا، دوسرا صحابی اس کو حرام قرار دے رہا ہوگا. اب یہاں پہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ آپ کو آزادی ہے چاہے اس صحابی کے پیچھے لگ جائیں چاہے اس صحابی کے پیچھے لگ جائیں؟ ایک صحابی کہہ رہا ہے چیز حلال ہے، دوسرا کہہ رہا ہے حرام ہے. شریعت آپ کو اجازت کیسے دے سکتی ہے کہ آپ اس معاملے میں کسی بھی صحابی کے قول کو لے لیں؟ کیونکہ شریعت کے نزدیک وہ چیز یا حلال ہوگی یا حرام ہوگی، تو شریعت آپ سے مطالبہ کرے گی وہ قول لیں جو درست ہے. شریعت آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دے سکتی کہ آپ ان دونوں میں سے جس کے پیچھے چاہیں لگ جائیں. کہتے ہیں کون؟ کس امام کی بات کر رہا ہوں؟ ابن حزم کی. وہ کہتے ہیں وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ لَكَانَ بَيْعُ الْخَمْرِ حَلَالًا اقتداءً بِسَمُرَةَ بْنِ جُندُبَ، اور اگر اصول یہ ہوتا، کون سا اصول؟ کہ جس صحابی کی پیروی کریں گے وہ ٹھیک رہے گا، نجات مل جائے گی آپ کو، آپ راہ راست پہ ہوں گے، کوئی بھی صحابی پکڑ لیں. کہتے ہیں اگر یہ بات ہوگی، یہ اصول ہوگا تو پھر شراب کو بیچنا حلال ٹھہرے گا. شراب کو بیچنا حلال ٹھہرے گا. کیوں؟ کیونکہ جناب سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شراب بیچی تھی. اور یہ روایت کہاں پہ آئی ہے؟ یہ روایت، اس کا نمبر میں نے نوٹ کیا، یہ بخاری شریف میں آئی ہے. اور مسلم شریف میں بھی آئی ہے. مسلم شریف میں اس کا نمبر ہے 1582، 1582. عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ جناب عمر فاروق کو یہ بات معلوم ہوئی کہ سمرہ بن جندب نے شراب بیچی ہے، تو کہنے لگے اللہ بیڑا غرق کرے سمرہ کا، کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پہ کہ ان پہ چربی حرام تھی، تو انہوں نے کیا کیا، چربی کو پگھلایا اور اس کی بیع کرتے رہے، اسے بیچتے رہے. یعنی کہ جیسے یہ چیز حرام ہے ایسے اس کو بیچنا بھی حرام ہے. یہ یہودیوں والا کام ہے کہ جو چیز اللہ حرام قرار دے آپ کہیں میں کھاتا نہیں لیکن اس کو بیچ دیتا ہوں.
تو لگتا ہی ہے کہ سمرہ بن جندب کو یہ مسئلہ معلوم نہیں تھا کہ جو چیز حرام ہوتی ہے اس کی بیع بھی حرام ہوتی ہے. تو ان کے پاس جو شراب پڑی تھی انہوں نے بیچ ڈالی. کہا گیا ہے کہ یہ شراب ان کے پاس جزیے کے طور پہ آئی تھی، ٹیکس کے طور پہ آئی تھی. تو بہرحال جیسے بھی آئی انہوں نے بیچا ہے اس کو. اب اس کا مطلب ہے کہ ان کا نظریہ پھر کیا تھا کہ شراب بیچنا حلال ہے. اب اگر ہم یہ کہیں کہ کسی بھی صحابی کی آپ تقلید کریں، اقتداء کریں تو ٹھیک رہے گا، تو سمرہ بن جندب کی اقتداء کرنے کے لحاظ سے شراب کیا ہو جائے گی؟ حلال ہو جائے گی. اس کے بعد کہتے ہیں کون؟ امام ابن حزم. وَلَكَانَ أَكْلُ الْبَرَدِ لِلصَّائِمِ حَلَالًا اقتداءً بِأَبِي طلحہ. اگر اصول یہ ہے کہ کسی بھی صحابی کی تقلید کریں، اسلام آپ کو اس کی اجازت دیتا ہے، تو پھر آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ روزے دار روزے کی حالت میں اولے کھا لے تو ٹھیک ہے، روزے پہ فرق نہیں پڑے گا. کیا کھا لے؟ اولے سمجھتے ہیں نا آپ لوگ؟ جی. کیوں جی؟ کہتے ہیں اس لیے کہ ابو طلحہ نے روزے کے دوران اولے کھائے ہیں. یہ کہاں پہ آیا ہے؟ یہ مسند احمد کی روایت ہے. نمبر ہے اس کا 13971، 13971. جناب انس بن مالک کہتے ہیں کہ بارش برسی تو اس میں اولے بھی تھے. ابو طلحہ روزے کی حالت میں تھے تو وہ اولے کھانے لگے. تو ان سے کہا کہ اتاکلوا وانت صائم، آپ روزے کی حالت میں اولے کھا رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا بھائی یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ برکت ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ان کا خیال یہ تھا کہ اولے جو ہیں یہ کھانے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اگر آپ یہ اصول رکھتے ہیں کہ کسی بھی صحابی کی تقلید کی جا سکتی ہے، تو پھر آپ کو ماننا پڑے گا کہ روزے کی حالت میں اولے کھانے کیا ہے؟ جائز ہے. اس کے بعد کہتے ہیں کون؟ امام ابن حزم. وَلَكَانَ تَرْكُ الْغُسْلِ مِنَ الْإِكْسَالِ وَاجِبًا اقْتِدَاءً بِعَلِيٍّ وَعُثْمَانَ وَطَلْحَةَ وَأَبِي أَيُّوبَ وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ وَحَرَامًا اقْتِدَاءً بِعَائِشَةَ وَابْنِ عُمَرَ. اگر آپ کے ہاں اصول یہ ہے کہ کسی بھی صحابی کی تقلید کی جا سکتی ہے، تو پھر آپ کو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ اگر کوئی آدمی اپنی وائف سے جمع کرتا ہے، میاں بیوی والا تعلق قائم کرتا ہے، لیکن اس کا پانی خارج نہیں ہوتا، تو اس پہ غسل نہیں ہے، اس پہ غسل واجب نہیں، حالانکہ وہ پورا تعلق قائم کر چکا ہے، بس یہ ہے کہ اس کا پانی خارج نہیں ہوا. کیوں جی؟ کیونکہ یہ فتویٰ تھا کس کا؟ جناب علی کا، جناب عثمان کا، طلحہ کا، اور یہ تینوں کن میں سے ہیں؟ عشرہ مبشرہ میں سے. اور یہ فتویٰ تھا ابو ایوب انصاری کا، ابی بن کعب کا. دوسری جانب ام المومنین عائشہ کا فتویٰ یہ تھا کہ ایسی شکل میں غسل واجب ہے. اب آپ یہ کہیں کہ کسی بھی صحابی کی تقلید کی جا سکتی ہے، وہ ان کی بھی جو کہیں کہ غسل واجب ہے اور ان کی بھی جو کہیں غسل واجب نہیں ہے، تو بڑی عجیب بات ہوگی. یہ فتویٰ کہاں پہ آیا ہے؟ یہ بخاری شریف میں موجود ہے. بخاری کی روایت نمبر اس کا 179 یعنی کہ امام بخاری اس فتوے کی تائید نہیں کرتے، لیکن امام بخاری نے یہ روایات ذکر تو کی ہیں، لیکن وہ اس کی تائید نہیں کرتے. زید بن خالد سے روایت ہے کہ انہ سأل عثمان، کہ انہوں نے جناب عثمان بن عفان سے سوال کیا، ارأیت اذا جامع فلم یمنی، اگر کوئی آدمی جماع کرے، بیوی سے میاں بیوی والا تعلق قائم کرے، لیکن اس کا پانی خارج نہ ہو، تو جناب عثمان نے فتویٰ دیا یتوضأ کما یتوضأ للصلاۃ،
وضو کر لے جیسے نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے، ان کے غسل نہیں بلکہ کیا کر لے؟ وضو کر لے۔ وَيَغْسِلُ ذَكَرَهُ، وہ اپنی شرمگاہ کو دھو لے۔ اور کہنے لگے کہ یہ چیز میں نے اللہ کے نبی سے سنی ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ اور یہ بات ان کی ٹھیک ہے کہ شروع اسلام میں یہی حکم تھا کہ انما الماء من الماء، شروع میں یہ حکم تھا کہ اگر آدمی کا پانی نکلے گا تو تبھی غسل واجب ہوگا، ورنہ غسل واجب نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب عثمان اور ان صحابہ کرام کو بعد والی حدیث معلوم نہیں ہو سکی، اور یہ اللہ کے نبی کے زمانے میں کیا، اللہ کے نبی کے زمانے کے بعد بھی یہی عقیدہ رکھتے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ غسل پھر نہیں کرتے ہوں گے۔ سوال کرنے والے صحابی زید بن خالد کہتے ہیں جناب عثمان کے بعد میں نے یہ مسئلہ پوچھا جناب علی سے، زبیر بن عوام سے، طلحہ بن عبید اللہ سے، ابی بن کعب سے، ان سب نے یہی فتویٰ دیا کہ وضو کر لو۔ دوسری جانب سیدہ عائشہ ہیں جی، سیدہ عائشہ کا فتویٰ آپ کو ملے گا مسلم شریف میں، نمبر ہے 350 350۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آیا یہی مسئلہ پوچھنے کے لیے کہ اگر کوئی آدمی اپنی بیوی سے تعلق قائم کرے اور اس کا پانی نہ نکلے، پانی خارج نہ ہو، تو آپ نے کہا کہ انی لافعل ذلک انا وہذہ ثم نغتسل، کہ میں اور میری بیوی ایسا کرتے ہیں اور ہم پھر بعد میں کیا کرتے ہیں؟ غسل کرتے ہیں۔ امام ابن حزم کہتے ہیں یہ مثالیں ذکر کرنے کے بعد وَكُلُّ هَذَا مَرْوِيٌّ عِندَنَا بِالْأَسَانِيدِ الصَّحِيحَةِ، یہ سب کچھ، یہ ساری روایات صحیح سند کے ساتھ ہمارے پاس موجود ہیں۔ ایسی مثالیں ذکر کرنے کے بعد آخر میں کہتے ہیں فَكَيْفَ يَجُوزُ تَقْلِيدُ قَوْمٍ فَكَيْفَ يَجُوزُ تَقْلِيدُ قَوْمٍ يُخْطِئُونَ وَيُصِيبُونَ، صحابہ کرام کی اس قوم کی تقلید کیسے جائز ہوگی جن سے کبھی غلطی بھی ہو جاتی ہے اور وہ درست اعمال بھی بجا لاتی ہیں، لیکن غلطی کا امکان تو ہے نا۔ ایک اور مقام پہ کہتے ہیں کون؟ امام ابن حزم، اور ان کی یہ گفتگو ہم ان کی کون سی کتاب سے لی گئی؟ یہ گفتگو الاحکام فی اصول الاحکام، الاحکام فی اصول الاحکام۔ کہتے ہیں وقد غلط قوم، کچھ لوگوں کو غلطی لگی ہے، فقالوا، چنانچہ انہوں نے کہا الاختلاف رحمہ، کہ اگر امت میں اختلاف پیدا ہوتا ہے تو اختلاف کیا ہے؟ رحمت ہے۔ حالانکہ قرآن و حدیث میں کہا گیا کہ اختلاف نہ کرو، اختلافات سے بچو، لیکن کئی لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اختلاف کیا ہے؟ رحمت ہے۔ کہاں سے انہوں نے عقیدہ لیا؟ امام ابن حزم کہتے ہیں وَاحْتَجُّوا بِمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم اصحابی کالنجوم بِأَيِّهِمْ اقتدیتم اہتدیتم، ان لوگوں نے اس مسئلے میں دلیل بنایا ہے اس روایت کو جسے اللہ کے رسول کی طرف منسوب کیا گیا ہے کہ میرے صحابہ کرام ستاروں کی مانند ہیں، جس کی بھی اقتدا کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ امام ابن حزم کہتے ہیں روایت ذکر کرنے کے بعد وَهَذَا الْحَدِيثُ بَاطِلٌ مَكْذُوبٌ مِن تَوْلِيدِ أَهْلِ الْفِسْقِ، یہ حدیث باطل ہے، جھوٹی ہے، اور یہ فاسق اور فاجر لوگوں کی پیداوار ہے۔ اس کو بنانے والے کون ہیں؟ گھڑنے والے کون ہیں؟ فاسق و فاجر قسم کے لوگوں نے یہ گھڑی ہوگی۔ کیسے پتا چلا جی آپ کو؟ کہتے ہیں لوجوہ ضروریہ، کہتے ہیں چند اسباب کی بنیاد پہ ہمیں پتا چلا۔ نمبر 1 کہ انہ لم یصح من طریق النقلی، کہ یہ اس کی سند ثابت نہیں ہو سکی۔ کہتے ہیں دوسرے نمبر پہ اس لیے
کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ اسی چیز کا حکم دیں جس سے آپ روک چکے ہیں. آپ اسی چیز کا حکم دیں جس سے آپ روک چکے ہیں. کیسے جی؟ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام خود بتا چکے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ایک خواب کی تعبیر بیان کرنے میں غلطی کی. یہ روایت بخاری کی ہے، نمبر ہے 7046 7046. نبی علیہ السلام سے کسی نے خواب پوچھا، ابو بکر صدیق سن رہے تھے تو کہنے لگے اللہ کے رسول مجھے اجازت دیں میں اس کی تعبیر بیان کروں. انہوں نے تعبیر بیان کی تو اللہ کے رسول نے کہا اخطأت فی بعض وصبت فی بعض، کہ خواب کی تعبیر جو آپ نے بیان کی ہے اس میں کچھ حصہ آپ نے صحیح بیان کیا ہے اور کچھ حصے میں آپ کو غلطی لگی ہے. جی آگے کہتے ہیں ایسے ہی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو سنابل کو اس فتوے میں غلط قرار دیا جو انہوں نے عدت کے معاملے میں فتویٰ دیا تھا. کیا فتویٰ دیا تھا؟ اس بارے میں حدیث بخاری مسلم اور کئی کتب حدیث میں ہے. بخاری میں اس کا نمبر ہے 3991 3991. اس میں کیا آیا ہے کہ ایک خاتون ہے، ان کا نام ہے سبیعہ. وہ حالت حمل میں تھیں کہ ان کے شوہر فوت ہو گئے. شوہر کے فوت ہونے کے تقریباً 40 دن کے بعد وہ پاک صاف ہو گئی. 40 دن کے بعد ان کے بچہ پیدا ہو گیا. کیا ہو گیا؟ بچہ پیدا ہو گیا. اور بچہ پیدا ہوتے ہی عدت ختم ہو گئی. خاوند فوت ہو جائے تو عورت کی عدت کیا ہوتی ہے؟ 4 مہینے 10 دن. سورہ بقرہ میں آیا ہے. لیکن اگر وہ حمل کی حالت میں ہے تو پھر اس کی مدت جو ہے، عدت جو ہے وہ 4 مہینے 10 دن نہیں ہے بلکہ ولادت کا ہونا ہے. جب ولادت ہو جائے گی تب عدت ختم ہوگی، چاہے ولادت خان کے فوت ہونے کے 1 دن بعد ہو جائے، چاہے اس کے اوپر 9 مہینے لگ جائیں. تو ان کے ہاں ولادت ہوگی خان کے فوت ہونے کے 40 دن کے بعد. اب اس زمانے میں کیا ہوتا تھا، چونکہ عورتیں پاک باز تھیں، پاک دامن تھیں، لوگ بھی پاک باز تھے، پاک دامن تھے، اس لیے جب خاوند فوت ہوتا تو عدت ختم ہوتی تو اس عورت کو نکاح کے لیے پیغام آنا شروع ہو جاتے ہیں. تو ان کو یہ 40 دنوں کے بعد تیار رہنے لگی، خوبصورت کپڑے پہننے لگی، جسم کا اہتمام کرنے لگی. تو ابو سنابل کو پتا چلا یہ صحابی ہیں تو انہوں نے ان پہ تنقید کی، کہا تمہاری عدت 4 مہینے 10 دن ہے. تو سبیعہ جو کہتی ہیں کہ میں اللہ کے رسول کے پاس آ گئی، میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا اللہ کے رسول ابو سنابل مجھے یہ کہہ رہا ہے، کہتا ہے کہ تمہاری عدت ختم نہیں ہوئی، تمہاری عدت 4 مہینے 10 دن ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا ابو سنابل کو غلطی لگی ہے اور تمہاری عدت جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے. اور وہ کیا تھا؟ ولادت کا ہونا. تو اب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام ان صحابہ کرام کے فتاوی کو غلط قرار دے رہی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ ان سے روک رہی ہیں، پھر اسی کا حکم دے دیں یہ کہہ کے کہ جس صحابی کی بھی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ان کی غلط چیزیں ہیں انہی کی پیروی کا آپ حکم دے رہے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جی تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ روایت جو ہمارے معاشرے میں بہت مشہور ہو گئی ہے یہ ثابت نہیں ہے، نہ سند کے لحاظ سے اور نہ معنی مفہوم کے لحاظ سے. شریعت نے صرف نبی علیہ السلام کو یہ حق دیا ہے کہ آپ کی پیروی کی جائے، آپ کی اقتداء کی جائے. دیگر جو لوگ ہیں صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، 4 امام، یہ علم کے پہاڑ ہیں، عام طور پہ درست فتویٰ دیتے ہیں لیکن ان سے کبھی کبھی غلطی ہوتی ہے اور ہو سکتی ہے. اس لیے آنکھیں بند کر کے ان کی بات نہیں مانی جا سکتی، ان کی وہی باتیں مانی جائیں گی جو شریعت کے خلاف نہ ہوں. تو یہ ہے عقیدہ کن کے بارے میں؟ صحابہ کرام کے بارے میں.